میں پردے دار تھی مگر شادی عیاش گھرانے میں ہو گئی۔ شوہر شادی کے بعد اٹلی چلا گیا۔ میں نماز پڑھتی تو ساس جائے نماز سامنے سے ہٹا دیتی کہ تم ہم پر جادو کرتی ہو، آج کے بعد تو نہ نماز پڑھے گی نہ کلام پاک۔ میں چھپ کر نماز پڑھنے لگی مگر ساس نے دیکھ لیا اور مجھے اسٹور میں بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ بھوک کے مارے جائے نماز پر سجدے میں روتے روتے سو گئی۔ آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے کیونکہ سنو، آج شام کو دعوت پر کچھ لوگ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، دعوت کی تیاریاں کروا لینا۔ میری ساس مجھ سے مخاطب ہوئی تو میں نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ یہ مہربانی کم ہی ہوتی تھی کہ وہ بغیر طنز کے کوئی بات کرتی۔ ان کا مجھ سے بغیر طنز کے بات کرنا ہی میرے لیے غنیمت تھا۔ میں خوش ہوئی مگر ان کی اگلی بات نے مجھے پھر سے میرے خول میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی ڈھنگ کے کپڑے بھی پہن لینا، یہی تمبو تان کرنا پھرنے لگنا۔ سخت نفرت ہوتی ہے مجھے تم سے جب اس طرح کے تمبو تان کر پھرتی ہو۔ مانتی ہوں پہلے تم اچھے کپڑے، اچھا کھانا پینا، اچھا زیور اور میک اپ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، مگر اب تم ایک اونچے گھرانے کی بہو ہو، اپنے طور طریقے بدلو۔ شام کو مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ میری ساس نخوت سے کہتے ہوئے ناک سکیڑ کر وہاں سے چلی گئیں، جبکہ مجھے بے حد دکھ ہوا ان کی اس بات سے۔ نہ جانے کیوں دین کے کاموں پر عمل کرنے کو لوگوں نے غریبی کا نام دے دیا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں یا اچھے کپڑے جوتے افورڈ نہیں کر سکتے وہ پردے دار بن جاتے ہیں۔ میں شروع سے ہی پردے دار تھی، سخت قسم کا شرعی پردہ کیا کرتی تھی، مگر یہ میری بدقسمتی تھی کہ میری شادی کے انتہائی اونچے اور عیاش گھرانے میں ہو گئی تھی، جہاں کی عورتیں بے حد ماڈرن تھیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کرتی تھیں اور مردوں کے ساتھ بے باکی سے گھل مل جاتی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ ہرگز پسند نہیں تھا، نہ ہی میں اس ماحول کا کبھی حصہ رہی تھی اور نہ ہی آئندہ بننا چاہتی تھی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہاں پر کوئی دباؤ نہیں تھا، جس کا دل کرتا وہ اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ الگ ملک میں بھی جا سکتا تھا۔ ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں تھی، مگر میری طرف سے معاملہ الٹ تھا۔ میرا شوہر میری ساس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جس سے انہیں بے حد محبت تھی۔ اسی کی فرمائش پر ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی اس کے لیے چنی گئی تھی، مگر میری ساس نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اس کی بیوی ساس کے ساتھ ہی رہے گی، حالانکہ باقی ساری بہویں بیرون ممالک میں شفٹ ہو چکی تھیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ہمارے ان کے گھر بے شمار چکر لگے تھے، مگر اس کے باوجود کسی کو بھی ان کی عیاش فطرت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ میری شادی کے کچھ وقت بعد ہی میرا شوہر اٹلی چلا گیا تھا۔ ایک بزنس ڈیل تھی اور نہ جانے سے وہاں کتنا عرصہ لگنے والا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سے میری زندگی جیسے عذاب بن گئی تھی۔ میرے شوہر کے ہوتے ہوئے تو میرے آنے جانے، بیٹھنے اٹھنے پر میری ساس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد ایک دن میری ساس کی کچھ سہیلیاں اور مرد دوست ہمارے گھر میں پارٹی پر آئے۔ میں نے حسب معمول شلوار قمیض پہنی، حجاب کیا اور نقاب کر کے ان سے ملی، خوش اخلاقی سے پیش آئی، ان کے سامنے خود کھانا سرو کیا، یہاں تک کہ ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مگر جیسے ہی میں ایک طرف ہوئی تو میری ساس کی سہیلیاں میرا مذاق اڑانے لگیں۔ میری ساس سے کہنے لگیں، کیا تمہیں یہی پینڈو اور گوار بہو ملی تھی اپنے بیٹے کے لیے؟ غضب خدا کا، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تک نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ اس طرح کی گیٹ ٹوگیدرز میں کیسا لباس پہنا جاتا ہے۔ ایک تو تمبو اوڑھ لیا، اوپر سے 2-3 چادریں اور ڈال لیں اور پھر نقاب۔ ایسی دقیانوسی بہو تمہیں کہاں سے مل گئی ہے جو خود مہمانوں کو چائے پانی پیش کرے؟ نوکر کیا تم نے عیاشی کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ارے بھائی، جب یہ سب کام خود کرنا ہے تو نوکروں کو تنخواہیں کیوں دیتی ہو؟ نوکروں کو فارغ کر دو۔ کیا یار، ہمیں تو افسوس ہوا، تم کہاں، تمہارا اتنا خوبصورت اور ماڈرن بیٹا کہاں؟ تمہاری بہو کیا ہم سے پردہ کر رہی تھی؟ یعنی اب ساس کی دوستوں سے بھی پردہ ہوگا؟ ان کی باتیں سن کر میرے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے بے حد غصہ آیا،
مگر وہ میری ساس کی سہیلیاں تھیں اور گھر میں مہمان تھیں، اس لیے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری تربیت نہایت اچھے خطوط پر ہوئی تھی، جہاں لڑکیوں کو دینداری کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی بھی دی جاتی تھی، بات کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا جاتا ہے، چھوٹے بڑوں کی تمیز سکھائی جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنی ساس کے پاس گئی۔ میری ساس شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ بھی تھیں۔ میں نے انہیں دبایا اور کہا، ماما، آج آپ کی سہیلیاں میرے لباس کا مذاق بنا رہی تھیں، مجھے ذرا اچھا نہیں لگا۔ یہ نقاب اور یہ حجاب میری اپنی ذاتی پسند ہے، آپ پلیز ان سے کہہ دیجئے کہ دوبارہ میرے نقاب یا کپڑوں کا مذاق نہ بنائیں۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کا پورا حق ہوتا ہے۔ وہ آپ کی سہیلیاں تھیں، اس لیے میں خاموش رہی، ورنہ میں اپنے حجاب پر بات کرنے والوں کو ان کی زبان میں جواب دے دیا کرتی ہوں۔ میری بات سنتے ہی میری ساس کو غصہ آ گیا، مجھے گھورتے ہوئے بولیں، ایک تو انہوں نے سیدھی بات کی ہے، میری ان کے سامنے اتنی بے عزتی ہوئی ہے، آگے سے محترمہ کے مزاج نہیں مل رہے۔ میں خود تم سے بات کرنے والی تھی کہ اب یہ پہناوا چھوڑ دو بی بی، بہت ہو گئی دینداری، اب کچھ ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، کچھ ڈھنگ کا پہن لیا کرو۔ تمہاری بری میں ہم نے جوڑے برانڈڈ لیے تھے، وہی استعمال کیا کرو، ہماری ناک مت کٹوایا کرو۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، امی پلیز ایسا نہ کہیں، مجھے آپ سے امید تھی، مگر آپ تو میری امیدیں توڑنے پر تلی ہوئی ہیں۔ مجھے لگا تھا میری بات سن کر آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گی، آپ خود مجھے پسند کر کے لائی تھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پردہ کرتی ہوں، پھر اب آپ کو میرے پردے پر کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ میری بات سن کر میری ساس کہنے لگی، یہ تو آج کل کا فیشن ہے، تمہیں بھی 4 دن کا شوق لگا ہوگا، آہستہ آہستہ یہ شوق ختم ہو جائے گا، مجھے کیا پتا تھا، تم تو مستقل طور پر ہی شوق کو اپنا چکی ہو، اب اس ڈرامے کو بند کرو اور ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ میں اپنی ساس کے کمرے سے بحث کیے بغیر ہی باہر نکل آئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رات کے وقت میں اکیلی صحن میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی، میرے دل میں عجیب سی خلش جاگ رہی تھی، یادوں کی ایک پوری لڑی ذہن میں گھومنے لگی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کاش میرا شوہر یہاں ہوتا تو شاید میرا یہ حال نہ ہوتا۔ اس کے جانے کے بعد میرا سکون جیسے چھن گیا تھا، وہ چاہے جتنا بھی مصروف رہتا تھا، مگر اس کے ہونے سے گھر میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اب وہ احساس کہیں کھو چکا تھا۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی رہتی تھی اور تکیے میں منہ چھپا کر روتی تھی، کسی کو خبر نہ تھی کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ صبح سویرے میں نے ناشتہ بنایا، ساس صاحبہ جب کمرے سے نکلی تو ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نخوت اور تکبر نمایاں تھا۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بولیں، لگتا ہے تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آتی، تمہارے کپڑے اب بھی ویسے ہی ہیں، تمہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اس گھر کی بہو ہو۔ میں نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا کہ ماما میں کوشش کر رہی ہوں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولیں، کوشش نہیں، تبدیلی دکھاؤ۔ اس کے بعد وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار اور ایمان میں ہوتی ہے، مگر یہاں کسی کو اس کی قدر نہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری ساس کے رویے میں تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ دیتی تھیں، کبھی کھانے میں نمک کم ہونے پر طوفان کھڑا کر دیتی تھیں، کبھی کہتی تمہارے ہاتھ سے بنے کھانے میں برکت نہیں ہے، کبھی باورچی خانے کا برتن ٹوٹ جائے تو کہتی تم منحوس ہو۔ میں چپ رہتی تھی کیونکہ بولنے سے بات مزید بگڑتی تھی۔ میرے شوہر کا فون بہت کم آتا تھا، جب بھی بات ہوتی میں ان سے صرف خیریت پوچھتی، وہ اکثر کہتے جلد آؤں گا، مگر وہ جلدی کبھی نہیں آتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ انہیں اپنے دل کا حال بتاؤں، مگر ہر بار زبان گنگ ہو جاتی۔ میں سوچتی اگر میں نے ساس کے ظلموں کا ذکر کیا تو کہیں وہ مجھ پر ہی الزام نہ لگا دیں۔ وہ ویسے ہی اپنی ماں کی ہر بات مانتے تھے، وہ ابھی مجھے جانتے ہی کتنا تھے کہ میری بات پر اعتبار کرتے، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی بھلائی سمجھی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ میرا دل بہت بے چین تھا، میں جانتی تھی کہ ساس کو میری نماز پڑھنا پسند نہیں،
کیونکہ ان کے خیال میں ان چیزوں سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ مگر دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے میں نے چپکے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جائے نماز بچھا لی۔ میں نے آہستہ سے نماز شروع کی، آنسو خود بخود گالوں پر بہنے لگے۔ سجدے میں جا کر میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے حالات بہتر کر دے، مجھے صبر دے، مجھے اپنے دین پر قائم رکھ۔ جب نماز مکمل ہوئی تو میرے دل کو سکون سا ملا۔ ایسا لگا جیسے تھوڑی دیر کے لیے میں نے دنیا کے دکھوں سے نجات پا لی ہو، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ اگلے دن جب میں پھر نماز پڑھنے لگی تو ساس اچانک کمرے میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے دروازہ زور سے کھولا۔ ان کے چہرے پر غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے چیخ کر کہا کہ تم پھر یہ ناٹک کر رہی ہو۔ میں نے خاموشی سے سجدے سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ دیا۔ بولیں، تمہیں کہا تھا کہ اب یہ سب چھوڑ دو، مگر تمہیں تو اپنی ضد نے اندھا کر دیا ہے۔ تم جادوگرنی ہو، تم صرف ہم پر جادو کرتی ہو، تم مجھے اپنے بس میں کرنا چاہتی ہو تاکہ میرے بیٹے پر قبضہ کر سکو، اسے اپنے اشاروں پر چلا سکو۔ تم مڈل کلاس لڑکیوں کی ذہنیت کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور سمجھتی ہوں، اس لیے یہ نمازیں پڑھنا بند کر دو، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ نماز کا بہانہ بنا کر تم جادو کرتی ہو۔ ان کی بات سن کر تو میں جیسے حیران ہی رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری پڑھی لکھی اور ماڈرن ساس ہے جو اس وقت جادو کی باتیں کر رہی ہے۔ نماز سے بھلا کیسے کسی پر جادو ہو سکتا تھا؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ ماما، یہ ناٹک نہیں، عبادت ہے، اور میں آپ پر جادو کیوں کروں گی؟ آپ کا بیٹا ہے، میں اسے آپ سے دور کیوں کروں گی؟ بلکہ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا اپنی ماں کا فرما بردار ہے۔ مگر میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے زور سے مجھے تھپڑ مارا، پھر مجھے دھکیل کر دیوار سے لگا دیا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے گرتی چلی گئی۔ ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی، وہ جیسے مجھ سے اپنا سارا غصہ نکال رہی تھیں۔ کہنے لگیں، تم مجھ پر جادو ہی کرتی ہو، اب تمہیں میں یہ جادو کرتے ہوئے نہ دیکھوں، ورنہ تمہارے شوہر کو بتا دوں گی اور گھر سے نکلوا دوں گی۔ میں چپ چاپ ان کے سامنے کھڑی رہی، نہ روئی اور نہ ہی کسی رحم کی التجا کی، صرف دل میں اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ جب وہ تھک گئیں تو بولیں، اب تمہیں دکھاؤں گی کہ میری بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے نوکر کو آواز دی اور کہا کہ اس کو اسٹور روم میں بند کر دو۔ میں نے التجا کی کہ مجھے جانے دیں، مگر ان کے دل میں ذرا رحم نہ آیا۔ وہ غرور سے بولیں، جب عقل آ جائے تو خود باہر نکلنا۔ پھر انہوں نے دروازہ بند کروا دیا۔ اسٹور روم میں اندھیرا تھا، گرد اور بوسیدہ چیزوں کی بو دم گھٹنے لگی تھی۔ میں نماز پر بیٹھ گئی۔ دل میں خوف تھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ دنیا میں سب میرا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، مگر میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میں نے آہستہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھ۔ وقت گزرتا گیا، میں بھوک پیاس سے نڈھال ہونے لگی، مگر زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات گہری ہو گئی، ٹھنڈی ہوا کی ایک جھونک در سے اندر آئی۔ میں نے چادر اپنے گرد لپیٹی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی کے لمحے یاد آنے لگے، جب میرا شوہر مسکراتا تھا، جب وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، مگر آج میں انہی آنسوؤں میں ڈوبی تھی۔ وہ پردیس میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے حال سے بے خبر تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے چپکے سے کلمہ پڑھا اور دعا کی کہ اے اللہ، میری ساس کے دل کو نرم کر دے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے صبر کی قیمت ایک دن مجھے ضرور ملے گی۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرا ایمان میرا سہارا ہے۔ میری ساس بھلے مجھ پر جتنا بھی ظلم کرے، مگر میں اپنے ایمان کو کمزور نہیں پڑنے دوں گی۔ میرے بدن میں جان باقی نہ رہی تھی۔ بھوک، پیاس اور تھکن نے مجھے بے حد نڈھال کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ میں کب سجدے میں گری اور کب بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو ایسا لگا جیسے میں کسی اور جگہ آ گئی ہوں۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ ارد گرد عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو حیرت کے مارے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے سامنے زمین پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے، سالن، چاول، روٹیاں، میٹھے پھل، جوس کے گلاس
اور دودھ کا جگ، سب کچھ موجود تھا۔ میں نے چند لمحے ان سب کو دیکھا، حیرت کے ساتھ دل میں خوف بھی تھا۔ سوچنے لگی کہ یہ سب یہاں کیسے آ گیا؟ کہیں ساس نے میری حالت دیکھ کر رحم تو نہیں کھا لیا، یا پھر کسی نوکر نے ترس کھا کر یہ سب رکھا ہو۔ مگر جلد ہی میرے خیالوں پر بھوک کا غلبہ ہو گیا۔ میں کھا رہی تھی، مگر دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی دروازہ کھول کر مجھے دیکھ نہ لے۔ میں نے جلدی جلدی سب سمیٹا، پھر جائے نماز اپنے قریب کھینچ لی۔ میں ابھی سجدے سے اٹھی تھی کہ دروازے کے قریب کوئی آہٹ ہوئی۔ میں چونک گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ شاید ساس آ گئی ہیں، انہوں نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اب پھر وہ غصے میں آ جائیں گی، شاید اب کی بار مزید سخت سزا دیں گی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، اگلے لمحے میرے جسم سے جیسے روح نکل گئی ہو۔ وہاں میری ساس نہیں بلکہ میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کا طوفان مچل رہا تھا۔ وہ دروازے کے دہانے پر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ چند لمحے وہ جیسے بول ہی نہ سکا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ میں تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب گئی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر روتے ہوئے کہا کہ آپ آ گئے، آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد میرا کیا حال ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کے گلے میں بازو ڈال دیے، وہ بھی کچھ لمحے حیران سا رہا، پھر اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ میرے بالوں میں پھسل گئے۔ وہ نرم آواز میں بولا کہ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ میں نے سسکی بھرتے ہوئے کہا کہ میں نے چاہا تھا، مگر مجھے ڈر تھا، مجھے خوف تھا کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آپ اپنی ماں سے کبھی اختلاف نہیں کرتے، آپ کے لیے وہ سب سے مقدس ہستی ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ میرا صبر خود بولے، میں چاہتی تھی کہ ایک دن آپ خود سچ دیکھ لیں، اور آج وہ دن آ گیا۔ میرا شوہر پیچھے ہٹا، اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ اسٹور روم میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے میری حالت دیکھی، میلے کپڑے، گرد آلود فرش، خالی برتن اور میرا کمزور چہرہ۔ اس نے ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، بولا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ نیک، نرم دل اور سمجھدار سمجھا، مگر یہ سب کیا ہے؟ میں خاموش کھڑی تھی، بس آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے قریب آیا، بولا کہ میں تمہیں اب ایک لمحہ بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ تم پر کس قدر ظلم کیا گیا ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ مضبوط پایا ہے، تم نے صبر کیا، مگر میں تمہاری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ اسی وقت اس نے غصے میں دروازہ کھولا اور اونچی آواز میں اپنی ماں کو پکارا۔ میری ساس جلدی سے آ گئی، ان کے چہرے پر حیرت تھی۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھا اور بولیں، تم آ گئے بیٹا، کب آئے؟ وہ بولا، میں آج صبح ہی اٹلی سے لوٹا ہوں، آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر آپ نے مجھے ایسی ماں بن کر سرپرائز دیا جس پر ہر بیٹا شرمندہ ہوگا۔ میرا شوہر آگے بڑھا، بولا، بس ماما، اب مزید کچھ مت کہیے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، آپ کو غلط سمجھنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر آج آپ نے میرا سر جھکا دیا ہے۔ اگر یہی آپ کا انصاف ہے تو پھر میں آپ سے اپنا تعلق ختم کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، وہ میرے ساتھ باہر رہے گی۔ آپ کو اگر کبھی مجھ سے محبت تھی تو اب اس پر عمل دکھائیے، ہمیں جانے دیجیے۔ میری ساس کچھ بول نہ سکیں، ان کی زبان جیسے بند ہو گئی، وہ مجھے گھورنے لگیں، مگر بیٹے کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ انہوں نے کچھ نہ کہا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئیں۔ میرا شوہر میری طرف مڑا، بولا، چلو یہاں سے۔ میں نے آنکھوں سے ہاں میں جواب دیا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکلا۔ گھر کے نوکر حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میری ساس سیڑھیوں پر کھڑی ہمیں جاتے دیکھ رہی تھیں، مگر اس بار ان کے چہرے پر کوئی تکبر نہیں تھا، بس پچھتاوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی نفرت میں اپنی بہو کے ساتھ کیا کر دیا۔ میرا شوہر مجھے گاڑی میں بٹھا کر باہر لے گیا۔ میں خاموش تھی، مگر دل کے اندر سکون اتر چکا تھا۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا تھا، میں تمہیں تکلیف میں کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا کہ مجھے یقین تھا ایک دن تم خود آؤ گے اور خود سچ دیکھ لو گے۔
اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اب ہم دونوں باہر سیٹل ہو گئے ہیں، نئی زندگی شروع کریں گے۔ وقت گزرتا گیا۔ صرف 6 ماہ بعد میری ساس نے فون کیا، وہ رو رہی تھیں۔ کہنے لگی بیٹا تمہیں یاد کرتی ہوں، غلطی میری تھی، میں نے تمہاری بیوی کو نہیں سمجھا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے دل میں صرف ایمان ہے، جادو نہیں۔ اس کے صبر نے میرا غرور توڑ دیا۔ میرا شوہر ان کی باتیں سن کر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ بولا ماما اب کوئی بات نہیں، سب بھلا دیتے ہیں، بس دعا کیجئے کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں۔ اور واقعی ہم خوش تھے۔ میری زندگی جو پہلے دکھوں میں ڈوبی ہوئی تھی اب سکون میں بدل گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئے ملک میں آباد ہو گئی۔ وہاں میں آزادی سے اپنی عبادت کرتی تھی، پردہ کرتی تھی، اور میرا شوہر خود میرا سہارا بن چکا تھا۔ میری ساس پیچھے رہ گئی، مگر اب وہ ہر فون پر روتی ہوئی صرف ایک بات کہتی کہ میں نے اپنی بہو کو نہیں سمجھا، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، مگر میں جانتی تھی کہ میرا رب ہر چیز کا بہترین حساب رکھنے والا ہے۔ میں نے اپنے صبر سے سب جیت لیا تھا، میں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اور اللہ نے میرے لیے سکون کی دنیا عطا کر دی۔